کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیسے ان کی شادی ہوئی، یہ کچھ تصاویر بھی ہیں میرے پاس. جو شخص خود کو مسلمان ظاہر کر کے آیا اور ان سے شادی کی، پھر ان کا پاسپورٹ، ان کا اوریجنل ان کے پاس تھا، یہ اس کی کاپی ہے، اور یہ چائنیز ایمبیسی سے کوآرڈینیٹ بھی کر رہی تھی، لیکن وہ یہاں سے بھاگے اور جا کے تصویر بھیج کے کہا اپنا پاسپورٹ پاس رکھو، تو میں تو چائنا آ گیا ہوں. یہ کاپی اس نے بھیج دی. ایک ٹرانسلیٹر وہ بھی چینی ہے جو اس معاملے میں ان کی معاونت کرتا تھا، اور یہ ایک ساتھ پاکستانی ہے جو ساتھ اس معاملے میں وہ میرج بیورو والا یا جو بھی فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا تھا. ان میں سے 2 لوگ تو پکڑے گئے ہیں، باقی لیکن جنہوں نے ان لڑکیوں کی زندگی خراب کی وہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں. تو طیبہ آپ کا شکریہ، آپ یہاں آئیں، اللہ آپ کو ڈھیر ساری ہمت دے اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہنے کی ہمت دے. جم کے مقابلہ کریے گا. آپ کے ساتھ یہ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ آپ کا ساتھ دیں. سنوں گا آپ ہی سے کہ ہوا کیا، کب ہوا، شادی کیسے ہوئی؟ یہ شادی ہوئی تھی ایک رشتہ کروانے والے ہماری طرف سے جو شکیل، تھوڑا سا اونچا بولیے. یہ شادی ایک رشتہ کروانے والے شکیل صاحب ہے جو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے. شکیل صاحب جی، جو یہ کہہ کر لے کر آئے کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں. یہی سننا کافی تھا پیرنٹس کے لیے، اچھے گھر کے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کام کاروبار بھی ٹھیک ہے. ہم نے رشتہ لانے کی اجازت دے دی. وہاں سے جو رشتہ لے کر آئے، یہ ساجد اور سنگ ان کی طرف سے رشتہ لے کر آئے. انہوں نے بھی گارنٹی دی کہ بھائی یہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے ڈاکومنٹس دیے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں. یہ ایک ایڈیٹڈ ہے، ایڈٹ کر کے دیے گئے کہ یہ مسلمان ہیں. پھر جب ہم نے پیرنٹس نے چھان بین کروائی، جیسے کہ کروایا جاتا ہے کہ واقعی یہ ریئل ہے یا جو بھی، تو ہم نے مطلب کروا لیا سب کچھ. بعد میں پتہ چلا جی یہ ایڈٹ ہے، اس میں ایک بنا ہوا ہے. اور بعد میں پتہ چلا شادی ہو گئی. پہلے نکاح کیا انہوں نے. نکاح کرنے کے ریزنس یہ ہیں کہ یہ نکاح میں 1 مہینہ رکھتے ہیں، 2 مہینہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، اس درمیان یہ ڈاکومنٹس جلدی بنواتے ہیں تاکہ جیسے ہی رخصتی ہو یہ لڑکی کو ساتھ لے جائیں اور اس کو کچھ سمجھنے کا یا سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن میرے کیس میں ہوا کچھ یوں کہ میرا نکاح 1 مہینہ رہا اور شادی میری ہو گئی 1 مہینے بعد. 26 کو ہوئی، 26 جنوری کو رخصتی ہو گئی. آپ 26 دسمبر کو نکاح ہوا اور 26 جنوری کو رخصتی ہو گئی. جی، 26 جنوری کو رخصتی ہو گئی. رخصتی ہو کے میں ان کے گھر چلی گئی جو F10 میں تھا. ایک گیسٹ ہاؤس تھا، گھر تھا لیکن ایک گیسٹ ہاؤس کی طرح تھا. اس میں ایک روم تھا جو بھی. پھر اسی طرح 15 دن بعد شادی کے میں چائنیز بھی سیکھنے لگی تھی ساتھ کیونکہ چونکہ میں خود بھی اس چیز میں بہت انٹرسٹڈ تھی تو میں نے چائنیز ساتھ سیکھنا شروع کر دی. جب میں نے چائنیز سیکھنا شروع کی تو وہاں جو میرے استاد آتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ طیبہ آپ نے جو مجھے ڈاکومنٹس دکھائے تھے جس پر انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ تو کچھ اور ہیں، جبکہ جو ان کا اپنا ذاتی NIC ہے اس کے مطابق تو یہ مسلمان ہیں ہی نہیں. اس دن انہوں نے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دی مجھے. پھر میرے بھائی بھی آئے ہوئے تھے وہاں پر. اس ٹائم انہوں نے مجھے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ میری فیملی بھی مسلمان ہو گئی ہے اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ چائنا میں سبمٹ ہوئے ہیں، یہ مطلب کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہم لوگ اسے لے کر اپنے گھر آ گئے کیونکہ ہم نے چند ہی دنوں میں چائنا نکل جانا تھا. لیکن بھائیوں نے کہا اب اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ کچھ چیزیں اس طرح سامنے آئی ہیں، اب اس طرح آپ لوگ نہیں جا سکتے. اگر آپ مسلمان شادی کے لیے ہوئے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہی نہیں ہے، ساری باتیں چھوڑ دیں، لیکن چلیں آپ مسلمان ہو گئے. لیکن اس نے مجھے کوئی ثبوت نہیں دیا. ہم لوگ گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد 2-3 دن گزرے تو اس نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ آپ میرے ساتھ چائنا چلیں. جبکہ چیزیں اتنی زیادہ سامنے آنے لگیں. اسی درمیان انہوں نے ایک لیڈی بلائی گھر میں جو چائنیز تھی، جو F8 میں رہتی ہیں ابھی بھی رہتی ہیں. جی ابھی بھی ہیں. اور اس کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ ایکچولی ابھی ان کے کچھ ثبوت بھی نہیں موجود، اور ابھی ان کے ساتھ ابھی گرفتاریاں چل رہی ہیں کیونکہ ابھی یہ پروسیس میں چیزیں. انہوں نے میرے گھر آ کے مجھے دھمکایا اور خوب سارا دھمکایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 10 لاکھ لیں اور ہمارے ساتھ چائنا چلیں. یہ اس لیڈی کے لفظ تھے. اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، جب کوئی لڑکی ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں.